مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے دو جمعوں سے کھانے پینے کے آداب سے متعلق احادیث بیان ہو رہی تھی اور الحمدللہ اس کے متعلق بقدر ضرورت باتیں پچھلے بیانات میں آ چکی ہیں. آج یہ کتاب جو ہم پڑھا کرتے ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاض الصالحین، اس کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، کتاب اللباس، جس میں لباس اور پہننے کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرمائی گئی ہیں کہ لباس سے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں. جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں، لہذا ان کا تعلق ہماری معاشرت اور رہن سہن کے ہر حصے سے ہے. کوئی حصہ، کوئی زندگی کا گوشہ وہ اسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں. لباس بھی زندگی کے گوشوں میں سے ایک اہم گوشہ ہے. اس واسطے قرآن و سنت نے اس کے بارے میں بھی تفصیلی ہدایات دی ہیں. انہیں کو اس باب کے اندر بیان کرنا مقصود ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات ذرا ذہن نشین فرما لیں کہ بعض مرتبہ آج کل ہمارے دور میں یہ پروپیگنڈا بڑی کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ بھئی لباس تو ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہر قوم اور ہر وطن کے حالات سے ہوتا ہے، اور اس میں اگر آدمی اپنی مرضی اور اپنے ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کر لے تو اس کے بارے میں شریعت کو بیچ میں لانا اور شریعت کے احکام سنانا کہا جاتا ہے کہ یہ تنگ نظری کی بات ہے. اور یہ جملہ تو بکثرت
سننے میں آتا ہے لوگوں سے کہ بھئی یہ مولویوں نے بڑی قیدیں شرطیں بڑھا دی ہیں، دین میں تو بڑی آسانی ہے، اور دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندیاں نہیں لگائی ہیں، مولویوں ملاؤں نے یہ اپنی طرف سے بھر کے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور یہ ان کی تنگ نظری کی دلیل ہے۔ اس تنگ نظری کے نتیجے میں بہت سی باتوں کو چھوڑ رکھا ہے، دوسروں سے بھی چھڑوا رکھا ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ لباس کا معاملہ اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے لباس پہنتا رہے اور اس سے اس کے دین پر، اس کے اخلاق پر، اس کی زندگی پر، اس کے طرز عمل پر اثر واقع نہ ہو۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس کو شریعت نے تو ہمیشہ بیان فرمایا، اور اب لوگ نفسیات اور سائنس کے ماہرین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ انسان کے لباس کا اس کی زندگی پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر بڑا اثر واقع ہے۔ لباس ایک ایسی چیز ہے جو محض ایک کپڑا نہیں ہے جو پہن لیا، بلکہ یہ پورے انسان کے طرز فکر پر، اس کی سوچ پر، اس کے ذہن پر، اس کی ذہنیت پر، اس کے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ ایسا پہن لیا اور ویسا پہن لیا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اخلاق پر پڑتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ تشریف لائے، خطبہ دیا تو ایک جبہ بہت شاندار پہن کر آئے تھے، کہیں سے تحفے میں آ گیا تھا، یہ کیا صورت تھی، تو بہت اعلیٰ درجے کا کوئی جبہ پہن کر تشریف لائے تھے، اس میں خطبہ دیا۔ تو جب فارغ ہو کر گئے تو اس جبے کو اتار دیا اور فرمایا کہ اس جبے کو میں آئندہ نہیں پہنوں گا، اس واسطے کہ اس جبے کو پہننے سے میرے دل میں ایک بڑائی کا احساس پیدا ہوا، تکبر کا اور کبر کا احساس پیدا ہوا، تو اس واسطے اب آئندہ میں یہ جبہ نہیں پہنوں۔ حالانکہ وہ کوئی حرام ویسے بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ حرام ہوتی، لیکن جن حضرات کے طبائع کو اللہ تبارک و تعالی آئینے کی طرح شفاف بناتے ہیں، ان کو ذرا ذرا سی باتیں بھی وہ کھلتی ہیں، بری لگتی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک کپڑا ہو داغدار، سارے دھبے ہی دھبے پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی چھینٹ آ کے اور لگ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو ہماری مثال ایسی ہے کہ دھبوں سے بھری ہوئی ہے، داغوں سے بھرا ہوا ہے سینہ۔ تو اس واسطے کوئی بات اگر خلاف شریعت ہوتی ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کی ظلمت، اس کی تاریکی، اس کا وبال محسوس نہیں ہوتا۔ اور جن حضرات کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاف بناتے ہیں آئینے کی طرح، اس پر ذرا سا بھی دھبا لگ جائے، ذرا سی بھی چھینٹ پڑ جائے تو وہ ان کو ناگوار ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لباس اتارا، تو معلوم ہوا کہ لباس کا اثر انسان کے اخلاق پر بھی پڑتا ہے، کردار پر بھی پڑتا ہے، زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ اس واسطے اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ تو ایک ایسی چیز ہے اس کے بارے میں جیسا پہن لیا تو پہن لیا۔ تو اس لیے جو شریعت کے اصول ہیں لباس کے بارے میں وہ سمجھنے چاہیے اور ان کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ ورنہ یہ کہنا صاحب، آج کل یہ جملہ بھی بہت سننے میں آتا ہے، کہنے صاحب ان ظاہری لباس میں کیا رکھا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، اور ہمارا دل صاف ہے اور ہماری نیت اچھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے اور سارے کام ہم ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں، ذرا سا لباس ہی اگر بدل دیا تو کیا ہے؟ تو دین جو ہے وہ ظاہر کا نام نہیں ہے، باطن کا نام ہے۔ دین جو ہے وہ جسم کا نام نہیں ہے، روح کا نام ہے۔
شریعت کی روح دیکھنی چاہیے، دین کی روح کو سمجھنا چاہیے. یہ آج کل جملے بہت کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں، اب پھیلائے جا رہے ہیں، فیشن بن گئے. جو بھی دین پر بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب روح ٹھیک ہونی چاہیے، دل ٹھیک ہونا چاہیے. تو خوب یاد رکھیے کہ دین کے احکام روح پر بھی ہے، جسم پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے، ظاہر پر بھی ہے. قرآن کریم میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑو. صرف یہ نہیں کہ باطن. اور خوب یاد رکھ لیجیے کہ جب تک ظاہر خراب ہے تو یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ ہمارا باطن ٹھیک ہو گیا. ظاہر ہوتا ہی اس وقت خراب ہے جب اندر سے باطن خراب ہوتا ہے. اگر باطن خراب نہ ہو تو ظاہر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ظاہر بھی خراب نہیں ہوگا. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی پھل سڑتا ہے اندر سے، تو جب اندر سے سڑتا ہے تو اوپر اس کے سڑنے کے آثار داغ کی شکل میں نظر آتے ہیں. اور اندر سے اگر سڑا ہوا نہیں ہے اور اندر سے خرابی نہیں ہے تو کبھی چھلکے کے اوپر خرابی ظاہر نہیں ہوگی. چھلکے میں خرابی اسی وقت آتی ہے جب اندر خرابی ہو. ایسا آج تک آپ کو کوئی پھل نہیں ملا ہوگا کہ اندر سے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اوپر سے گلا ہوا ہے، اوپر سے صرف چھلکا وہ خراب ہے، گلا سڑا ہے. اندر سے خرابی پیدا ہوتی ہے تب باہر کی طرف آتی ہے. لہذا جس کا ظاہر خراب ہے خوب سمجھ لو کہ کچھ نہ کچھ باطن میں خرابی ضرور ہے، ورنہ ظاہر خراب ہوتا ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ صاحب ہمارا ظاہر جو ہے وہ ٹھیک، وہ اگر خراب ہو تو کیا باطن ٹھیک ہے؟ باطن ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ظاہر ٹھیک نہ. بھائی دنیا میں مکان بناتے ہو تو مکان کے اندر باطن تو یہ ہے کہ بھائی اندر سے وہ اینٹیں کھڑی کر لی اوپر نیچے اور چھت ڈال دی، پلاسٹر کی کیا ضرورت؟ اور اس کے اوپر رنگ کرنے کی کیا ضرورت؟ روغن کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو روح جو ہے مکان کے اندر رہنے کی وہ تو حاصل ہو گئی کہ مکان بنا لیا، اینٹیں کھڑی کر لی، پلاسٹر نہ صحیح، رہائش کے قابل تو ہو گیا. تو روح جو تھی، جو مقصد تھا اصلی، وہ تو حاصل ہو گیا. مگر وہاں تو یہ بھی فکر ہے کہ پلاسٹر بھی ہو اور رنگ بھی ہو، روغن بھی ہو، اس میں زیب و زینت کے سامان بھی ہو. وہاں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ بھائی ظاہر میں کیا رکھا ہے اور ہم نے تو باطن ٹھیک کر لیا ہے. تو وہاں کبھی یہ فلسفہ نہیں چلتا. وہاں ہر چیز کی ضرورت ہے، باطن کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ظاہر کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دین کے اندر صرف یہ فلسفہ چلتا ہے کہ صاحب ہمارا باطن ٹھیک ہونا چاہیے، وہ ہے، اور ظاہر کی ضرورت ہے. دنیا کے ہر کام میں سواری لے لو، سواریوں میں بیٹھتے ہو تو ایک باطن انجن لگا لو ایک ڈھانچے کے اوپر، وہ تمہیں باطن تو حاصل ہو گیا، وہ انجن لگ گیا، اور آگے اس کے اوپر نہ باڈی کی ضرورت، نہ رنگ کی ضرورت، نہ روغن کی ضرورت. اس کو لے کے پھرو بازار میں. کوئی آج تک ایسا نہیں کرتا کہ صاحب یہ باطن مجھے حاصل ہو گیا سواری کا اور مجھے ظاہر کی ضرورت نہیں. تو وہاں ساری دنیا کے کام میں باطن بھی مطلوب، ظاہر بھی مطلوب. ایک بیچارہ دین ایسا رہ گیا کہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں صرف باطن چاہیے اور ظاہر نہیں چاہیے. تو یہ دھوکہ ہے شیطان کا، فریب ہے شیطان کا. ظاہر بھی درست کرنا ہے، باطن بھی درست کرنا ہے. قرآن نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہر بھی درست کرو، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو، باطن کے گناہ بھی چھوڑو. اور یہ لباس کا تعلق یا کھانے کا تعلق یا آداب معاشرت کا تعلق، یہ سب اگرچہ ظاہر سے ہے لیکن اس ظاہر کا بڑا تعلق، گہرا تعلق باطن کے اوپر ہے، اثر انداز ہوتا ہے. لہذا اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرتے. لباس جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ دین کی حقیقی فہم ان کو حاصل نہیں، دین کے فہم کا ادراک نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں کوئی تعلیم نہ دیتے، کوئی ہدایت نہ فرماتے. اگر ایسی بات ہوتی کسی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے ہدایات اسی لیے دی، آپ کی تعلیمات اسی مقام پر آتی ہیں کہ جہاں
خطرہ ہوتا ہے لوگوں کے بہک جانے کا، غلطی میں پڑ جانے کا۔ اس لیے ان اصولوں کو، ان تعلیمات کو اہتمام کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ تو خوب سمجھ لیجیے کہ لباس کے بارے میں شریعت نے بڑی معتدل تعلیمات عطا فرمائی، یعنی کوئی خاص لباس مقرر کر کے اس کی حیت بتا کر شریعت نے مقرر نہیں کیا کہ ہر ایک آدمی کے لیے ایسا پہننا ضروری ہے، اور جو اس سے ہٹے گا وہ مسلمانی کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی لباس مقرر کر کے نہیں بتایا، اس واسطے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور حالات کے لحاظ سے، مختلف ملکوں کے لحاظ سے، وہاں کے موسموں کے لحاظ سے، وہاں کی ضروریات کے لحاظ سے لباس مختلف ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کہیں موٹا، کہیں پتلا، کہیں کسی وضع کا، کہیں کسی عیب کا اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ بنیادی اصول عطا فرماتے ہیں کہ ان اصولوں کی رعایت رکھنی ہر حال میں ضروری ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت۔ پہلا اصول قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں بنیادی اصول بتا دیا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتارا، ایسا لباس جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے، اور جو تمہارے لیے زینت کا سبب بنے، اور تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ 3 جملے ارشاد فرمائے قرآن کریم، اور عجیب و غریب 3 جملے ہیں کہ 3 جملوں میں معانی کی کائنات بھر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو پہلا سبب، پہلا لباس کا پہلا مقصد بتایا کہ وہ ہے یواری سوآتکم، تمہاری سوآت جمع سوآ کی، سوآ کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے، مراد اس کی ہے ستر عورت، یعنی لباس کا سب سے بنیادی مقصد وہ ستر عورت ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے جسم کے کچھ حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت قرار دیا، یعنی وہ چھپانے کی چیز، ان کو چھپانا، پوشیدہ کرنا، یہ لباس کا بنیادی مقصد ہے۔ وہ ستر کیا ہے؟ مردوں میں اور ہے، عورتوں میں اور ہے۔ مردوں میں ستر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے وہ ہے ناک سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ، یہ پورا ستر ہے مرد کے لیے، اس کو کھولنا جائز نہیں، اس کو ہر حال میں چھپانا ضروری ہے۔ کوئی ضرورت کی بات الگ ہے، علاج ہے، کوئی اور مجبوری ہے وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں اس حصے کو ناک سے لے کر گھٹنے تک مرد کے لیے عورت ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے، اور عورت کے لیے سارا اس کا جسم عورت ہے، ستر ہے، چھپانا ضروری ہے، سوائے چہرے کے اور ہاتھ بھی گٹوں تک پہنچے تک، یہ ہاتھ اور یہ چہرہ یہ ستر میں داخل نہیں، باقی سارا جسم عورت کا ستر ہے، چھپانا ضروری ہے۔ تو لباس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے ستر کے حصے کو چھپائے۔ جو لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے وہ لباس ہی نہیں شریعت کی نگاہ میں، وہ لباس اس لائق نہیں کہ لباس کہلائے، کیونکہ بنیادی مقصد جس کے لیے بنایا گیا تھا وہ پورا نہیں کرتا۔ اور اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں مقصد پورا نہ کرنے کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ لباس ایسا پہنا جس میں اس میں سے کچھ حصہ کھل گیا دوسروں کے سامنے، تو یہ بھی کشف عورت اس کو کہتے ہیں، کشف عورت ہو گیا،
اور لباس کا مقصد حاصل نہ ہو۔ اور دوسرا کشف عورت کا راستہ یہ ہے کہ اس کو لباس سے چھپایا تو، لیکن وہ لباس جو پہنا وہ اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن جھلکتا ہے، یا اتنا چست اور تنگ ہے کہ اس کا جسم کے ابھار اور جسم کے بناوٹ وہ لباس پہننے کے باوجود نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی ستر کے خلاف ہے۔ تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ اس طرح چھپانا ضروری ہے کہ ایسے کپڑے سے چھپایا ہوا ہو جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم جھلکے نہیں، اور اتنا چست نہ ہو، اتنا ڈھیلا ہو کہ وہ اندر کے اعضاء کو نمایاں نہ کرے۔ اور یہی عورت کا معاملہ ہے کہ سارے جسم کو ایسے کپڑے سے چھپانا ضروری ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو لباس کا سب سے بنیادی مقصد تھا، تو اسی مقصد کو آج کے فیشنوں نے اسی مقصد کو مجروح کر دیا۔ لباس کا مقصود تھا سطر کو چھپانا، اور اب ایسے لباس چل گئے کہ اس بات کی پرواہ نہیں کہ کون سا حصہ جسم کا کھل رہا ہے کون سا نہیں کھل رہا۔ مردوں میں عورتوں میں اس قسم کے لباس کا عام رواج ہو گیا، تو وہ لباس ہی شریعت کی نگاہ میں نہیں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کے بارے میں جو بہت باریک اور چست لباس پہنتی ہیں، جس سے ان کے جسم کی بناوٹ باوجود کپڑا پہننے کے نمایاں ہوتی ہے غیر دوسرے لوگوں کے سامنے، ایسی خواتین کے بارے میں فرمایا کاسیات عاریات، یہ ننگی لباس پہننے والیاں ہیں، یعنی لباس تو پہنا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے، اس واسطے کہ لباس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس اتارا تھا۔ انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تو کاسیات عاریات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں کو، اور بڑی سخت وعید بیان فرمائی اس بات کو۔ آج کل خاص طور سے خواتین کے اندر یہ وبا اس قدر کثرت سے پھیل چکی ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں، شرم حیا سب بالائے طاق ہو کر رہ گئی، اور لباس ایسا چل پڑا جو جسم کو بجائے چھپانے کے اور نمایاں کرتا ہے، اور زیادہ لوگوں کے سامنے اس کو برہنہ بناتا ہے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت اس کے اوپر تاکید فرمائی۔ بھائی خدا کے لیے اس بات کو ہم لوگ محسوس کریں، اپنے گھروں میں ایسے لباس کے اوپر پابندی عائد کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ یہاں ہم لوگ جو بیٹھتے ہیں وہ ویسے ہی وقت گزاری کے لیے یا تفریح کے لیے یا رسمی تقریر واز کے لیے نہیں بیٹھتے، یہ اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اپنے اندر جو خرابیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ تو خدا کے لیے یہ لباس کے اس فتنے کو ختم کریں۔ ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، شاید ہی جمعہ کی کوئی خطاب خالی جاتا ہو جس میں حضرت والا اس پہلو کے اوپر متوجہ نہ فرماتے کہ بھائی یہ جو فتنے آج کل عام رواج پا گئے ہیں ان میں ان کو کسی طریقے سے ختم کرو۔ سر کھلا ہوا، بازو کھلے ہوئے، گلا کھلا ہوا، پیٹ کھلا ہوا، اس حالت میں خواتین جا رہی ہیں مجمع عام کے اندر جا رہی ہیں، یعنی یہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جو سطر کی بات میں بتا رہا ہوں یہ مرد کا مرد کے سامنے کھولنا بھی جائز نہیں، عورت کا عورت کے سامنے کھولنا بھی جائز نہیں۔ یہ جو عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ پیٹ کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، گلا کھلا ہوا ہے، ایسا لباس عورتوں کے سامنے بھی پہننا جائز نہیں، اس واسطے کہ یہ تو ان کے سطر کا حصہ ہے، مردوں کے سامنے تو کھلا۔ اور جائیے دیکھیں تقریبات شادیوں کی جا کر دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے،
کہ شادی کے تقریبات میں مردوں کے سامنے بے محابہ بے حیائی کے ساتھ ایسے لباس پہنے جا رہے ہیں. تو بتائیے یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ایسی کھلم کھلا خلاف ورزی، ڈنکے کی چوٹ سینہ تان کر اور اتنی گھٹائی کے ساتھ جب ہو تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ ان فتنوں نے در حقیقت یہ سب عذاب مسلط کر رکھا ہے ہمارے اوپر. یہ جو بدامنی دیکھ رہے ہو، بے چینی دیکھ رہے ہو کہ کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں، اور یہ جو دن رات انقلابات آ رہے ہیں تو یہ سب در حقیقت بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر پکڑ نہیں فرماتے، لیکن جو کچھ پہنچ رہا ہے تمہارے اعمال کا دخل ہے. تو خدا کے لیے اس پہلو کو مد نظر رکھ کر اس کو اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں میں اس فتنے کو دور کریں. کاسیات عاریات، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نقشہ کھینچا کہ اس سے پہلے آج کا زمانہ کسی نے نہ دیکھا ہوتا تو وہ حیران ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور نقشہ ایسا کہتا ہے جیسے کہ آج کے خواتین کو دیکھ کر آپ ارشاد فرما رہے ہیں. اس زمانے میں تصور ہونا بھی مشکل تھا. تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے زمانے میں یعنی قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کاسیات عاریات کہ لباس پہنے ہوئے پھر بھی ننگی. یہی مطلب کہ چست اور باریک لباس. پھر فرمایا کہ رؤوسہن علی رؤوسہن کأسنمۃ البخت العجاف. ان کے سروں کے بال ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کے کوہان. وہ سروں کے بال اس طرح بنائیں گی جیسے کہ بختی اونٹوں کے کوہان ہوتے. اب یہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت خواتین میں کہیں اس قسم کا کوئی رواج نہیں تھا کہ وہ بال جو ہیں وہ اس طرح بنائے جائیں. تو بلکہ بعض شرائع حدیث نے اس کے اوپر کلام کیا کے ساتھ یہ کیا مطلب ہوا اس کا کہ بال جو ہیں وہ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں. تو کسی لوگوں نے کہا تھا کوئی ہوگا زمانہ جس میں عورتیں شاید اس طرح بنایا کریں گی کہ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح بال بن جایا کریں گے. اب دیکھ لیجئے کہ اس جدید فیشن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشین گوئی کو پورا فرما دیا، پورا کر دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کی عورتوں کا منظر دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ دی اور فرمایا مائلات ممیلات. وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، یعنی اپنے انداز سے، اپنے لباس سے، اپنے زیب و زینت سے، اپنے بناؤ سنگار سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. اور ساتھ میں فرمایا کہ وہ ایک ایسے ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ بیٹھ کر آئیں گی تخت. لفظ تو حدیث میں ہے کہ تخت یا چارپائی جیسے کہ اوپر بیٹھ کے آئیں گی تو اس کے اوپر سوار ہو کر آئیں گی اور مسجد کے دروازوں پر اتریں گی. تو یہ جو پرانے ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس حدیث کی شرح میں حیران تھے کہ سواری اس کے چارپائی پر یا تخت کے اوپر گدوں کے اوپر بیٹھ کے کس طرح آ کر اتریں گی مسجد کے کنارے. تو کسی نے کوئی اس کی توجہ کی، کسی نے کوئی توجہ کی. تو آج دیکھ لیجئے ایسا لگتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات آج کل کی یہ کاروں میں بیٹھ کر اور آ کر مسجد کے کنارے اترنے کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں. تو یہ سارے نقش حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک کے سامنے
یہ سوسائٹی تمہیں کہاں لے کے جائے گی اور یہ سوسائٹی کب تک تمہارا ساتھ دے گی؟ قبر میں جانے کے بعد سوائے تمہارے اعمال کے اور کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ سوسائٹی کو پکارنا کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے تھے، آؤ ہماری مدد کرو، ہوگا کچھ جو تمہاری سوسائٹی کے کیا افراد میں سے جو آ کر تمہاری مدد کر سکے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکے؟ ما لکم من دونہ من ولی، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے۔ اللہ سورہ صافات میں ایک واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے، اپنے فضل و کرم سے جنت میں پہنچ گیا۔ تو جب جنت میں پہنچ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرما دی اور ایک بہترین زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مل گئی، تو خیال آئے گا کہ چلو ذرا جہنم کو بھی دیکھ کے آئیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے جائے گا اور خیال آئے گا کہ میرا ایک دوست تھا وہاں دنیا میں زندگی کے اندر، وہ مجھے بڑے غلط غلط کاموں کے اوپر اکسایا کرتا تھا اور بڑی بحثیں کیا کرتا تھا۔ تو وہی سوسائٹی والا کے ساتھ یہ حالات ایسے ہیں اور زمانہ ایسا ہے، سوسائٹی کے تقاضے یہ ہیں اور وقت کے تقاضے یہ ہیں، اس قسم کی باتیں کہہ کر وہ مجھے ورغلایا کرتا تھا۔ تو ذرا دیکھوں تو صحیح وہ کس حال میں ہے۔ تو وہ دیکھنے کے لیے جہنم کے اندر جھانکے گا تو قرآن شریف فرماتا ہے کہ وہاں جا کر دیکھے گا تو فطلع فرعون فی سواء الجحیم، تو ڈھانک کے دیکھے گا جہنم میں، تو دیکھے گا کہ جہنم کے بیچوں بیچ بیٹھا ہے وہ وہی ساتھی۔ تو وہاں سے اس کو دیکھ کر خطاب کرے گا وہ مومن کہ تاللہ ان کدت لتردین، کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تو نے تو مجھے ہلاک کر ہی دیا تھا۔ اگر تیرے کہنے کے پیچھے چلتا اور تیرے دلائل کی اتباع کرتا، تیرے کہنے کے پیچھے چلتا، تو آج میرا حشر بھی یہی ہونا تھا جو تیرا ہوا، تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا۔ آگے کیا ہے؟ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے پروردگار کی نعمت نہ ہوتی میرے ساتھ اس کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح دھر لیا گیا ہوتا جیسے تجھے دھر لیا گیا ہے۔ تو بھائی یہ جو سوسائٹی کے تقاضے ہیں یہ یہاں پر تو بڑے خوشنما لگتے ہیں، لیکن اگر ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جنت اور جہنم بھی کوئی چیز ہے، اگر ایمان نہیں ہے اس بات پر معاذ اللہ تو پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا۔ لیکن اگر اس پر ایمان رکھتے ہو کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، اللہ کے سامنے پیشی بھی کوئی چیز ہے، جنت بھی کوئی چیز ہے، جہنم بھی کوئی چیز ہے، تو خدا کے لیے اس سوسائٹی کے باتوں سے کو چھوڑو، اس کے ڈر کو، اس کے خوف کو چھوڑو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف آؤ۔ یہ سوسائٹی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ ہاں یہ سوسائٹی یہ تو تانے جو تمہیں دیتی ہے، اس تانوں کو خندق پیشانی سے برداشت کرو۔ یہ جو کہتی ہے تم دقیانوسی ہو، تم رجت پسند ہو، تم بیکورڈ ہو، تم زمانے کے ساتھ چلنا نہیں جانتے، تو میں کہتے ہو ایک مرتبہ کہ ہاں بھائی ہم ایسے ہی ہیں، ایک مرتبہ ذرا ہم ٹھوک کے کمر کس کے جواب دے دو کہ بھائی ہم تو ایسے ہی ہیں۔ تم ہمارے ساتھ اگر تعلق رکھنا چاہتے ہو رکھو، نہیں رکھنا چاہتے نہیں رکھو، ہم تو ایسے ہی ہیں۔ جب تک یہ نہیں کرو گے یہ سوسائٹی تمہیں جنت جہنم کی طرف لے جاتی رہے گی، یاد رکھنا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ تانے دیے گئے، صحابہ کرام کو بھی دیے گئے، جو بھی دین پر چلنا چاہتا ہے اس کو یہ تانے دیے جاتے ہیں۔ جب تک ان تانوں کو اپنے لیے باعث فخر نہیں قرار دو گے تو یاد رکھو اس وقت تک فلاح اور نجات نہیں حاصل ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اعبد اللہ تعالی حتی یقال انہ مجنون، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت اس حد تک کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ اس کے معنی یہی ہے کہ ایسی اس طرح کرو کہ سوسائٹی ایک طرف جا رہی ہے، زمانہ ایک طرف جا رہا ہے، اس کے بہاؤ پر بہنے کے بجائے
اس کے بہاؤ پر بہنے کے بجائے اس کے بہاؤ کا رخ موڑنے کی کوشش کرو. یہاں تک کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاگل ہے. آج اگر کوئی دیانت امانت کا کام کرتا ہے تو کہتے نہیں لوگ پاگل ہے, دماغ خراب ہو گیا اس کا. آج کل اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ صاحب میں رشوت نہ لوں, نہ دوں, سود نہ کھاؤں, حرام کاموں سے اجتناب کروں, یہ لباس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم احکام پر عمل کروں, تو دیکھو سوسائٹی کیا کہتی ہے, پاگل ہے, دماغ خراب ہو گیا. تو بھائی یہ اگر کہہ رہی ہے کہ پاگل, تم پاگل ہو, دماغ خراب ہو گیا, تو یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے تم کو. یہ تمہارے لیے باعث فخر کلمہ ہے, یہ لقب ہے تمہارے لیے جو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پاگل ہو. جس دن تمہیں کوئی کہہ دے دین کی وجہ سے کہ یہ پاگل ہے, یہ پاگل ہے, جس دن کہہ دے اس دن خوشی مناؤ, 2 رکعت نفل پڑھو شکرانے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ اس مقام تک پہنچا دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مومن کے لیے. جس دن یہ کہہ دے, اسے ڈرنے گھبرانے کی کیا بات ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب مل رہا ہے تم کو. وہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. تو اگر 2 عالم سے یہ ساری دنیا سے خفا ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق تمہارا جڑ جائے تو یہ مہنگا کیا سودا مہنگا ہے کوئی. دیکھ لینا, یہ تو خدا جانے کتنے دن کی زندگی ہے, یہ کہنے سننے, یہ تانے, یہ تشنی, یہ باتیں, یہ سب تو فنا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. اور دیکھنا جس دن آنکھ بند ہوگی تو اس دن جب تمہارا استقبال ہوگا, سلام قولا من رب الرحیم. اور جب یہ ہوگا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس دن دیکھنا کہ یہ تانے کیا ہوں. قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا, یہ آج تم پر جو ہنستے ہیں, قیامت کے دن منظر دیکھنا کہ یہ ہنسنے والے روئیں گے اور تم ان کے اوپر ہنسا کرو کہ ہمیں یہ بہکا رہے تھے اور دوسری طرف لے جا رہے تھے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی. تو ان باتوں سے, یہ سوسائٹی کے تانوں سے کب تک, کہاں تک, کب تک صلح کرو گے ان کے ساتھ, کب تک ہتھیار ڈالو گے, کب تک ان کے پیچھے جاؤ گے؟ جب تک کہ یہ ایک مرتبہ عزم نہ کر لو اس وقت تک چھٹکارا نہیں. تو خدا کے لیے یہ جو عذاب چل پڑا ہے لباس کے اندر, ایسے لباس پہننے کا جو برہنگی کا لباس, تو اس کو ختم کرو ایک مرتبہ عزم کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کی ہمت عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. تو پہلا مقصد جو بیان فرمایا حضور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ لباس کا, وہ ہے ستر عورت. جو لباس ساتر نہیں وہ لباس نہیں, وہ برہنگی. دوسرا مقصد بیان تھا وریشہ, کہ دوسرا مقصد یہ ہے لباس کا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے زینت کی چیز بنائی, خوبصورتی کی چیز بنائی. لباس ایک انسان کی خوبصورتی لباس میں, لہذا لباس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر آدمی کو فرحت ہو, ایسا لباس ہو. تو ایک طرف یہ حکم دیا کہ ساتر ہو, اور دوسری طرف ایسا ہو کہ ایسا بد حیات بے ڈھنگا وغیرہ نہ ہو, بلکہ مناسب طریقے سے ایسا ہو کہ جس کو زینت کا فائدہ جس سے حاصل ہو سکے یہ ہو. یہاں ایک اصول عرض کر دوں, اس میں بکثرت اشتباہ رہتا ہے کہ بھائی کیسا لباس پہنے. اللہ, اس میں بعض مرتبہ خیال ہوتا ہے کہ صاحب بہت قیمتی لباس پہن لیا تو پتہ نہیں اسراف میں ہو گیا, داخل کے نہیں ہو گیا, اور معمولی پہنے کے, بھڑکدار پہنے کے, کیسا پہنے. تو اس میں ہمارے حضرت حکیم الامہ قدس اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں, کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے عجیب کام لیا اس دور کے اندر کہ کوئی چیز پردہ خوا میں چھوڑی نہیں. اللہ کے بندے ہر چیز کو 2 اور 2 4 کر کے واضح کر کے تشریف لے گئے. تو فرمایا کہ لباس ایسا ہو جو ساتر ہے, اور ساتھ ساتھ اگر اس سے تھوڑا سا مقصد حاصل ہو آسائش کا, یعنی کوئی لباس آپ اس لیے پہنتے ہیں کہ جس سے آسائش حاصل ہو. ویسے تو ٹاٹ بھی پہن لو, 17 عورت اس سے بھی ہو جائے گا, لیکن
جسم کو راحت نہیں ملے گی. تو راحت کے لیے، اپنے آرام کے لیے کوئی لباس ایسا انتخاب کر لے جس سے آرام ملے، آسائش ملے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. پتلا لباس اگر پہن لیا اس خیال سے کہ بھائی ذرا جسم کو آرام ملے گا تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. شریعت نے اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی. ایسا لباس جو ساتر ہے لیکن ساتھ ساتھ اتنا ہے کہ بہت زیادہ موٹا نہیں، کھردرا نہیں. اگرچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو تو حکم دے دیا تھا کہ کوئی پتلا لباس نہ پہنے، وہ خاص حالات میں خاص وجہ سے دیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پتلا لباس پہننا ناجائز اور حرام ہے. جائز ہے اگر آپ نے اپنی راحت کے لیے، آسائش کے لیے پہنے تو یہ بھی جائز. تیسرا مقصد یہ کہ ذرا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے زیبائش کا لباس پہنے، یہ بھی جائز ہے. ایک لباس ہے وہ 10 روپے گز مل رہا ہے، دوسرا 15 روپے گز مل رہا ہے. 15 روپے گز والا آدمی اس لیے اختیار کر لے کہ اس سے میرے جسم کو آرام ملے گا، یا اس وجہ سے کہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے یہ پہننے کے لیے اور میں پہنوں گا میرا دل خوش ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنی وسعت دی ہے کہ میں 10 روپے 15 روپے گز کا بھی پہن سکتا ہوں. تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں، نہ اسراف میں داخل ہے، یہ بھی جائے. دیکھو کتنی سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، یہ بھی جائے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. اس واسطے کہ تمہیں وسعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور تمہارا دل چاہ رہا ہے اس کو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی مضاحقہ نہیں، جائز ہے تمہارے لیے. بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس آدمی کی آمدنی اچھی ہو، وسعت ہو اچھی، تو وہ ایسا خراب قسم کا پٹا پرانا یا بہت ہی ادنا درجے کا لباس پہنے تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے تو دیکھا تو وہ لباس بڑا بد حیات قسم کا پرانا درانا لباس پہنے ہوئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قسم کا کتنی دولت دی ہے، کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا کہ من کل المال قد آتانی اللہ، کہ اصل مجھے ہر قسم کا مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، سب کچھ. بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہر قسم کی دولت مجھے میسر ہے. تو آپ نے فرمایا فل یرا اثر نعمتہ علیہ، کہ جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو بھائی اس کے انعامات کا کچھ اثر تمہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دے تو رکھا اللہ نے اتنا کچھ اور پھٹے پرانے پہلے پھر جیسے فقیر گداگر ہوتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ایک طرح سے ناشکری ہے. جب اس نے عطا فرمایا تو اس کا اثر بھی تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا. حضرت امام غنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایسے واقعہ ہے کہ ان کے سامنے ایک آدمی اس طرح پہن کے آ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اچھا لباس پہن کے آؤ، اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر اس میں ہے. تو ظاہر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنے آرام کی خاطر، اپنی آسائش کی خاطر، اپنی زیبائش کی خاطر اگر کوئی پہن لے، آرائش کی خاطر کوئی اچھا بڑا کپڑا، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، جائز. میں حضرت یہ کیا کرتا ہوں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ کالی کملی والے، یہ ہمارے شاعروں نے بہت زیادہ مشہور کر دیا. اور یہ صحیح بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیات طیبہ سادگی کی حالت میں بسر ہوئی. لیکن جہاں آپ سے یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کپڑا زیب تن فرماتے تھے، جہاں یہ منقول ہے کہ موٹی چادریں استعمال فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں ایک موقع پر ایک ایسا جبہ بھی زیب تن فرمایا جو 2000 دینار جس کی قیمت تھی، ایسا بھی پہنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اپنے اس واسطے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل شریعت کا حصہ بننا تھا. تو ہم جیسے کمزوروں کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی جائز ہے. اگر تم اپنی راحت کے لیے، اپنی آسائش کے لیے کوئی اچھا قیمتی پہننا چاہتے ہو تو یہ بھی جائز، یہ دو بھی
البتہ اس سے آگے بڑھو. آگے یہ جس کو ہمارے حضرت حکیم الوقت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمائش کی خاطر نہ آسائش مقصود نہ آرائش مقصود، نمائش مقصود ہے کہ تاکہ دکھاوا ہو. دیکھو ہم نے اتنا شاندار کپڑا پہنا ہوا ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس کے لیے دکھانا یہ منظور ہے کہ ہم بڑے دولت والے، ہم بڑے پیسے والے ہیں، ہمارا درجہ بڑا اونچا ہے، اور دوسروں کے اوپر روب جمانا، دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی ظاہر کرنا، یہ جہاں مقصود ہو جائے نمائش، تو بس وہاں حرمت آ گئی، وہ ہے حرام. نمائش کی خاطر جو لباس پہنا جائے وہ حرام ہے. نمائش کا معنی یہ جس سے اپنی بڑائی ظاہر کرنا مقصود. اس کا باریک فرق ہے بڑا، کہ اپنے دل کو خوش کرنا مقصود ہے یا دوسرے پر بڑائی جتانا مقصود ہے. اگر بڑائی جتانا مقصود ہے حرام، اگر اپنے دل کو خوش کرنا مقصود ہے جائز. لیکن کون فیصلہ کرے کہ یہ جو لباس میں نے پہنا یہ بڑائی جتانے کے لیے پہنا یا یہ میں نے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے پہنا؟ یہ فیصلہ کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں، اور اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کسی مسئلے کی، کسی رہنما کہ جو اس کے درمیان فرق کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ جو تم کہتے رہے ہو یہ کہ میں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے پہن رہا ہوں، حقیقت میں یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے. حقیقت میں اس کا مقصد جو ہے یہ دوسروں پر بڑائی ظاہر کرنا، اور بعض اوقات اس کا برعکس بھی ہو جاتا ہے. تو یہ مصلح کی ضرورت جو ہوتی ہے، یہ جو پیری مریدی ہے، یہ در حقیقت اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ اس قسم کی باتوں میں رہنمائی حاصل کی جائے کہ جناب یہ صورتحال ہے، بتائیے میں ایسے میں پہنوں کہ نہ پہنوں. وہ بتاتا ہے کہ یہ اس وقت پہنو، اس وقت نہ پہنو. تو یہ باریک فرق ہے نمائش میں اور آسائش اور زیبائش میں. ہر چیز میں جتنے بھی دنیا کے کام ہیں، لباس ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، جوتے ہیں اور مکان ہے، سب کے اندر یہ اصول کار فرمایا جو حضرت نے بیان فرما دیا. بڑا ذرعی اصول، لیکن اس کے انتباہ کے لیے ضرورت ہے کسی جاننے والے کی کہ وہ تشخیص کر کے بتائے. تو بھائی اسی لیے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا اصولی ارشاد ہے، کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأک اسنان شریف و مخیلہ. جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، لیکن دو چیزوں سے پرہیز کرو، ایک اسراف اور ایک تکبر. مطلب ہے کہ جیسا چاہو کپڑا پہن لو، جائز ہے تمہارے لیے، لیکن اسراف نہ ہو. اسراف اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ یہ نمائش کی خاطر آدمی یہ کام کرتا ہے، تو اسراف. اور مخیانہ تکبر، جسے تکبر پیدا ہو اس سے بچو. اب کہاں اسراف پیدا ہو گیا، نمائش پیدا ہو گئی، کہاں تکبر ہو گیا، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی طبیب اور معالج کی جو آ کر بتاتا ہے. اسی لیے ضرورت. خیر، تو آج یہ کر رہا تھا کہ دوسرا مقصد ہے لباس کا زینت، لیکن اس زینت کی حدود ہے کہ ان حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے جتنی زینت کر سکتے ہو وہ زینت اختیار کرو، اور حدود سے باہر نکل کر کرو گے تو حرام ہے، ناجائز. یہ دوسرا اصول. تیسرا اصول جو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ لباس سے مقصود کسی غیر قوم کی نقالی نہ ہو، کسی غیر مسلم قوم کی نقالی مقصود نہ ہو. جس کو نقالی کو تعبیر فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبہ ہے، کہ تشبہ کی خاطر ایسا لباس پہننا جس سے مقصد یہ ہے کہ ہم ویسے نظر آئیں جیسی فلاں قوم ہے. تو یہ تشبہ جس لباس کے اندر پیدا ہو جائے وہ حرام، ناجائز. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ. جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. تو ایسا لباس جو کسی دوسری قوم کا شعار ہو، غیر مسلم قوم کا، یا جو اس کو پہن کر فوراً جان جائے کہ یہ فلاں قوم کا لباس اس نے پہن لیا ہے، تو ایسا تشبہ والے لباس کو منع فرمایا. تیسرا یہ اصول ہے. چوتھا اس کی تفصیل اب وقت آج کم رہ گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا، لیکن آج عنوانات بتا رہا ہوں. چوتھی
بات جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمائی وہ ہے تکبر. تکبر جس لباس کو پہن کر پیدا ہو جائے بڑائی وہ حرام، چاہے ٹانٹ ہی کیوں نہ ہو. اگر ایک آدمی ٹانٹ کا لباس پہن لے اور دماغ میں یہ آئے کہ میں بڑا درویش ہوں، صوفی ہوں، بڑا متقی پرہیزگار ہوں، اور اس واسطے دوسروں پر بڑائی کا خیال پیدا ہو جائے کہ اس سے زیادہ متقی ہوں، تو درویش اپنے آپ کو سمجھ کر، اللہ والا سمجھ کر، اور دل میں بڑائی پیدا ہو رہی ہے، دوسروں کی تاکید پیدا ہو رہی ہے، تو وہ ٹانٹ بھی تکبر کا ذریعہ ہے، وہ حرام. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر جو ہے یہ کپڑوں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دل کے اندر دوسروں کی حقارت کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا آدمی جو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ میں بڑا متواضع لباس پہن رہا ہوں، حقیقت میں تکبر اس کے اندر بھرا ہوا. تو یہ 4 اصول ہیں لباس کے. پہلی بات یہ کہ وہ ساتر ہونا چاہیے، دوسری بات یہ کہ حدود شریعت میں زینت بھی اس کا زینت بھی ہو، اور تیسری بات یہ کہ اس کے اندر نمائش مقصود نہ ہو، اور چوتھی بات یہ کہ اس کے اندر تکبر نہ ہو. ایسا لباس ہونا چاہیے. اب اس کے جو تفصیلات ہیں وہ ذرا مزید وقت تھوڑا سا چاہتی ہے. آج مجھے ذرا ایک جگہ جانا بھی ہے نماز سے پہلے، تو اس لیے آج اللہ کے نام پر یہاں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. پچھلے جمعہ میں لباس کے بارے میں کچھ شرعی اصول کا بیان ہوا تھا. آواز آ رہی؟ پچھلے جمعہ میں انشاءاللہ آواز بلند ہو جائے گی، آ جائے گی آواز. پچھلے جمعہ میں لباس کے بارے میں اسلامی اصولوں کا کچھ مختصر بیان ہوا تھا، اور خلاصہ جو کچھ کہا گیا تھا اس کا یہ تھا کہ لباس انسان کی شخصیت پر اہم طور سے اثر انداز ہونے والی چیز ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ انسان کی شخصیت اور کردار کے اوپر اثر انداز ہونے والا ہے. اس واسطے شریعت نے اس کے بارے میں بڑے معتدل احکام عطا فرمائے. ایک طرف تو یہ بات ہے کہ کوئی ایسی بہت زیادہ سخت جکڑ بند شریعت نے نہیں کی کہ کوئی خاص لباس مقرر کر دیا ہو، کوئی خاص وردی مقرر کر دی ہو کہ بھئی ہر حالت میں یہی لباس پہننا ہے، بلکہ حالات کے لحاظ سے، مختلف جگہوں کے لحاظ سے تبدیلی کی گنجائش ہے. یہ اسلام کیونکہ دین فطرت ہے اور مختلف زمان و مکان کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس واسطے شریعت نے اس پر کوئی پابندی اس قسم کی سخت نہیں لگائی. البتہ اصول دیے ہیں تو ان اصولوں کی پابندی کرنی ضروری ہے. ان میں سے ایک اصول جو پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا تفصیل سے، وہ یہ ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے. اس کا اصل مقصود ستر عورت ہے، وہ اس میں پوری طرح حاصل ہونا چاہیے. لہذا جس میں سطر کھلے، یا اتنا چست لباس ہو، یا اتنا تنگ ہو، یا اتنا باریک ہو کہ اس سے سطر کا کوئی حصہ نظر آئے، تو وہ ناجائز ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. اور دوسرا اصول جب عرض کیا تھا وہ یہ کہ اس میں بے ڈھنگا پن نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس جو وجہ بیان فرمائی، لباس کی جو حکمت بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ وہ چھپائے سطر کو، اور ساتھ ساتھ وہ جمال کا سبب ہو. مطلب یہ کہ اس میں زینت اور خوبصورتی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ لباس کے مقاصد میں سے ہے. بشرطے کہ حقیقی خوبصورتی ہو، محض لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے، یا رواج کی وجہ سے، یا فیشن کی وجہ سے نہ پیدا ہو گئی ہو.
آج کل عجیب مزاج بن گیا کہ اپنی طرف سے کوئی پسندیدگی، کسی چیز کی پسند ناپسند کا خود اپنا کوئی معیار نہیں. جو فیشن چل گیا وہ پسند، جو فیشن سے باہر ہو گئی کوئی چیز وہ ناپسند. ایک زمانے میں فیشن اس قسم کا چل رہا ہے تو اس کو پسند کیا جانے لگا تھا، یہ بہت اچھی چیز ہے. اور اس کا فیشن نکل گیا تو اسی کی برائی شروع ہو گئی. کبھی معلوم ہوا کہ صاحب فیشن چلا ہوا ہے کہ قمیصیں جو ہے وہ نیچی ہونی چاہیے، تو اب جس کو دیکھو وہ پہنے پھر رہا ہے اور اسی کے فضائل بیان کرتا ہے، اسی کی تعریف کرتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. اور کبھی دیکھو تو معلوم ہوا کہ صاحب اونچی قمیصیں چل پڑی تو اب اونچی قمیصوں کی تعریف ہو رہی ہے اور اس کو پسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ فیشن کے تابع ہو کر خوبصورتی اور بدصورتی کا تعین یہ صحیح نہیں، بلکہ اپنی آنکھ کو جو چیز اچھی لگے، اپنے خیال سے جو چیز بہتر معلوم ہو تو اس کے پہننے کی گنجائش ہے، وہ اجازت ہے شریعت کی طرف سے. وہ ہمارے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے اردو میں کیا کچھ ہندی زیادہ ہے اس مقولے میں، کہ کہتے ہیں کہ ہمارا مشہور یہ تھا کہ کھائے من بھاتا اور پہنے جگ بھاتا. یعنی کھائے تو وہ چیز جو اپنے من کو بھائے، یعنی اپنا دل جس سے خوش ہو، اچھا لگے. کھائے تو وہ چیز جو خود اپنے آپ کو پسند ہو اور اپنے دل کو اچھی لگے، من کو بھائے. لیکن پہنے جگ بھاتا، یعنی لباس ایسا پہنے جو جگ کو بھائے. جگ سے مراد زمانہ، یعنی جو زمانے کے لوگوں کو پسند ہو، جس کو زمانے کے لوگ پسند کریں اور ان کی آنکھوں کو اچھا لگے، پہنے وہ. یہ مثل کہاوت مشہور ہے، لیکن یہ اصول اسلامی اصول نہیں. اسلامی اصول یہ ہے کہ پہنے بھی من بھاتا اور کھائے بھی من بھاتا. یعنی جگ بھاتا والی بات یہ نہ لباس میں ہے نہ کھانے میں ہے، بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جیسا لباس جس قسم کا پسند ہو وہ پہن لو، یہ جائز ہے. لیکن اس وجہ سے کہ خود کو چاہے پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، لیکن فیشن کے اتباع میں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے پہن رہے ہو تو وہ جائز نہیں. نمائش کر رہا ہوگی، جیسے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ آسائش بھی جائز، زیبائش بھی جائز، لیکن نمائش نہ جائز. اس معاملے میں آج کل کا جو مزاج ہے نوجوانوں کا وہ بڑا قابل اصلاح ہے، خاص طور سے خواتین میں، کہ لباس کے معاملے میں یوں سمجھتی ہیں کہ لباس اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے. لہذا اپنے خوش کرنے کا معاملہ بعد کا ہے. یہ ہے کہ دیکھنے والے جو ہے وہ اس کو فیشن کے مطابق پائیں، قرار دیں، اس کی تعریف کریں، اور لوگوں میں یہ خیال ہو کہ یہ بڑے لوگ ہیں. نمائش کا قصہ زیادہ خواتین کے اندر خاص طور پر بہت پھیلا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے سامنے تو میلی کچیلی بنی پھرتی رہیں گی اور کوئی اس کا احساس نہ ہوگا کہ کپڑے کوئی ڈھنگ سے پہنے جائے. اور جہاں کہیں باہر نکلنا ہوا اور کہیں کسی تقریب میں شرکت کی نوبت آ گئی تو پھر اس کے اندر 100 اہتمام ہے. اور اہتمام اس بات کا نہیں کہ فی نفسی ہی لباس اچھا ہو، اس بات کا اہتمام کہ وہ فیشن کے مطابق ہو، اس بات کا اہتمام کہ وہ جب ہم پہنے تو لوگ ہمیں دولت مند سمجھیں اور لوگ ہمیں بڑا سمجھیں. یہ اہتمام. نتیجہ یہ کہ خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر ایک جگہ پر ایک مرتبہ ایک لباس پہن کے چلی گئی تو اب وہ دوسری مرتبہ اس تقریب کے اندر یا اسی جیسی تقریب کے اندر وہ لباس نہیں پہنا جا سکتا، وہ حرام ہو گیا. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ اب اگر وہی لباس پہن کے گئے تو معلوم ہوا کہ صاحب ان کے پاس تو ایک ہی جوڑا ہے، وہی پہنتے ہیں سب جگہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت اس کے پس پردہ نمائش کا جذبہ، اور یہ نمائش کا جذبہ ممنوع. اس بات کا اہتمام کیے بغیر اگر اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، آج یہ جوڑا پہن لیا کل وہ جوڑا پہن لیا، تو اس میں کوئی مداحت نہیں. اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے پہن لیا، لیکن محض نمائش اور دکھاوے کے لیے. اس میں بڑا باریک فرق ہوتا ہے کہ کہاں آدمی یہ کام کر رہا ہے دکھاوے کے لیے اور کہاں کام کر رہا ہے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے. اور ایسے مواقع پر ضرورت ہوتی ہے کسی رہنما کی، مصلح کی، جو بتاتا ہے کہ بھئی یہ کام اس جگہ ٹھیک ہے، اس جگہ ٹھیک نہیں. اب دیکھو ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ جنہوں نے لباس کے اندر بڑا اہتمام ان کا نظر آتا تھا کہ بہت اچھا شاندار لباس پہنتے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ 4 ائمہ جو مشہور ہے مجتہدین، ان میں سے ایک حضرت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ طیبہ کے رہنے والے، امام دار الہجرہ، بڑے اونچے درجے کے امام ہیں. ان کے بارے میں بعض جگہ پر لکھا ہوا دیکھا کہ وہ ہر روز ایک نیا جوڑا پہنتے تھے، یعنی سال میں 360 جوڑے بنتے تھے، اور ایک جوڑا جو ایک دن پہنا گیا بس اس کے بعد پھر دوبارہ وہ بدل کر نہیں آتا تھا، یعنی دھل کر بھی نہیں. اور دوسرے دن دوسرا جوڑا، تیسرے دن تیسرا جوڑا. تو کسی نے خیال ہوا کسی کو کہ بھئی یہ تو بڑا اسراف سا معلوم ہوتا ہے کہ ہر روز ایک نیا جوڑا پہن رہے ہیں، اس کے بعد وہ پہن کے کنڈم ہو گیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ عجیب اسراف کرتے ہیں کہ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی میں کیا کروں، میرا ایک دوست ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو 360 جوڑے بنا کر میرے گھر میں لے جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے ہر روز کا جوڑا ہے. تو میں نے اپنی طرف سے تو اہتمام کیا نہیں کہ روز ایک جوڑا پہنوں، لیکن وہ دے جاتا ہے. اب اگر اس کو رد کروں تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی جوڑا نہ پہنوں تو بھی اس کا مقصد حاصل نہیں، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ میں پہنوں. تو اس واسطے روز ایک جوڑا بدلتا ہوں، بدلنے کے بعد وہ کسی مستحق کو دے دیتا ہوں، تو کسی اللہ کے بندے کا بھلا بھی ہو جاتا ہے اس طرح. تو اس طریقے سے 360 جوڑے پہنتے. تو ان کو ویسے فی نفسی بھی شوق تھا، ذوق تھا اچھا لباس پہننے کا، لیکن اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں. اور اگر کسی نے کوئی ہدیہ تحفہ دیا تو اس کا دل خوش کرنے کی خاطر پہن لیا. ایک واقعہ یاد آ گیا بڑا عجیب و غریب. حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے والد ماجد سے سنا یہ واقعہ اور بڑا سبق آموز. حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اہلیہ تھیں، ایک بڑی ایک چھوٹی. تو دونوں کو حضرت سے بہت تعلق تھا. خاص طور سے جو بڑی اہلیہ تھیں، بڑی پیرانی صاحبہ، وہ پرانے وقتوں کی تھیں اور بہت اہتمام کے ساتھ حضرت کو چاہتی تھی کہ حضرت کو کسی طرح زیادہ آرام پہنچائیں اور حضرت کی اس کا سامان کریں راحت کا. تو خیال یہ آ گیا کہ وہ زمانے میں اچکن ہوا کرتے تھے، تو عید کا زمانہ آنے والا تھا. تو اچکن خیال ہوا کہ حضرت کے لیے ایک اشکر بنا، اور اچکن کوئی اچھا شاندار کپڑے کا بناؤں. تو وہ اس زمانے میں کہیں وہ ایک کپڑا چلا کرتا تھا، اس کو کہتے تھے وہ آنکھ کا نشہ، بڑا شوق قسم کا کپڑا ہوتا تھا. تو کہیں پیرانی صاحبہ کے خیال میں آ گیا کہ اس کا اچکن بنایا جائے. تو حضرت سے پوچھا تو ہے نہیں، اور خود اس کا اچکن سینا شروع کر دیا. سارا رمضان وہ سیتے رہی، اور بتایا اس لیے نہیں تاکہ میں اچانک حضرت کو پیش کروں تو اچانک جو کوئی تحفہ ملتا ہے اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے. تو سارے رمضان اس کے سینے میں مشغول رہی. بڑی محنت کے اس زمانے میں مشینوں کا زمانہ تھا نہیں، ہاتھ سے ہی سلائی پرائی ہوا کرتی تھی. تو وہ سارے رمضان محنت کر کے اور تیار کیا،
جب عید کی رات آئی تو اس وقت حضرت کو کہا کہ یہ میں نے آپ کے لیے اچکن تیار کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ پہن کے آپ جائیں عیدگاہ میں اور عید کی نماز پڑھیں۔ اب کہاں حضرت اور کہاں وہ شوق اچکن، حضرت کے مزاج کے تو بالکل مطابق نہیں تھا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ انکار کروں یا کہوں کہ بھئی یہ تو تم نے کیسا بنا دیا، تو بیچاری نے سارے رمضان محنت کی اور محبت سے محنت کی تو دل ٹوٹے گا۔ کہا بھئی یہ تو تم نے بڑا اچھا اچکن بنایا، ماشاءاللہ، بڑی تعریف کی، اور تعریف کر کے اور فرمایا کہ یہ اسی کو آپ پہن کے جائیں عیدگاہ میں۔ اب حضرت نے وہ پہن لیا اور وہ پہن کے عیدگاہ کے اندر پہنچ گئے، نماز پڑھا۔ نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو کوئی آدمی جو تھا وہ آ گیا، کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے اچکن آج پہنا یہ تو کچھ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ آپ کے شان نشان نہیں ہے، یہ بڑا شوق قسم کا اچکن ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی بات تو کچھ نہیں، ٹھیک کہہ رہو، اور یہ کہہ کر اور حضرت نے فوراً اتارا اور کہا کہ یہ تمہیں میں ہدیہ تمہیں دیتا ہوں، تمہیں پہن دو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ سارا پھر واقعہ سنایا میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس وقت جب میں پہن کے جا رہا تھا تو کچھ نہ پوچھو کہ یہ دل کتنا کٹ رہا تھا کہ یہ پہن کے کبھی ساری عمر نہیں گئے اس قسم کے شوق لباس، لیکن دل میں یہ تھا کہ نیت یہ تھی کہ جس اللہ کی بندی نے اتنی محنت کے ساتھ یہ سیا ہے اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر یہ مشقت برداشت۔ اور تانا بھی صاحب لوگوں نے آخر دیکھا ہی ہوگا کہ یہ کیسے پہن کے آ گئے، لیکن دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے، ہدیہ تحفہ دینے والے کے دل خوش کرنے کے لیے یہ کام کر لیا حضرت، لیکن ساتھ میں پھر ہمیشہ پھر دوسرے کو صدقہ بھی کر دیا اور اسے خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھے سے اچھا لباس ہو، آدمی اپنا دل خوش کرنے کے لیے پہنے، اپنے گھر والے کا دل خوش کرنے کے لیے پہنے، اور کسی ہدیہ تحفہ دینے والے کا دل خوش کرنے کے لیے پہنے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اس کام کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، میں فیشنیبل نظر آؤں، میں دنیا کے سامنے بڑا بن جاؤں، نمائش اور دکھاوا، یہ ہے عذاب کی چیز جس سے بچنا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ عرض کی تھی۔ تیسرا اصول پچھلے جمعہ میں بہت اختصار کے ساتھ بتایا تھا، آج ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ وہ جو اصول بیان فرمایا شریعت نے وہ ہے تشبہ سے بچ، یعنی ایسا لباس جس کو پہن کر انسان کسی اور قوم کا فرد نظر آئے، اور اس مقصد کے لیے پہنے تاکہ میں ان جیسا ہو جاؤں، اس کو کہتے ہیں تشبہ۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا تشبہ کا، علماء بہت یہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، تحریروں کے اندر بھی آتا ہے۔ تو تشبہ کے معنی ہے کسی کی نقالی، کسی دوسری قوم کی نقالی، کہ چاہے قطع نظر اس سے کہ مجھے پسند ہے نہیں پسند ہے، اچھا ہے برا ہے کیسا ہے، لیکن فلاں قوم کی نقالی کرنی ہے، اس نقالی کرنے کے پیش نظر یہ لباس پہنا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تشبہ۔ اور اس کے اوپر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کے ساتھ تشبہ کرے یعنی اس کی نقالی کرے کہ ان جیسا بننے کی کوشش کرے تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، گویا انہی میں سے ہے کہ وہ انہی کو پسند کر رہا ہے، انہی کو محبوب رکھ رہا ہے اور انہی جیسا بننا چاہتا ہے، تو کہ ٹھیک ہے تیرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو، اللہ بچائے۔ یہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس میں دو چیزیں یاد رکھیے، تشبہ کب پیدا ہوتا ہے اور کب ممانعت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی ایسے کام میں نقالی جو فی نفسی بری ہے، برا کام ہے، شریعت کے اصول کے خلاف ہے، ایسے کام میں نقالی کی جائے تو وہ اس میں داخل حرام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ فی نفسی وہ مباح تھا وہ کام، لیکن اس غرض سے کیا جا رہا ہے تاکہ میں ان جیسا نظر آؤں، دیکھنے میں ویسا لگوں،
اور ان کے ساتھ باقاعدہ اہتمام کر کے، قصد کر کے، ارادہ کر کے ان کے مشابہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو مباح کام بھی پھر اس صورت میں حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب جیسے مثلا یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہندو جو ہیں، اب تو ہندو بھی بہت کچھ بدل گئے، ہندو اپنے گلے میں زنار ڈالا کرتے تھے۔ اب زنار جو ہے یہ فی نفسی ایک طرح کا ہار ہی سمجھو، تو وہ ڈال لے کوئی آدمی ویسی اتفاقیت تو کوئی حرام ناجائز گناہ کا کام نہیں ہے، مباح ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے زنار ڈالے، زنار ڈال رہا ہے کہ میں ان جیسا لگوں، تو یہ حرام تشبہ داخل ہے۔ ہندوؤں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ خاص طور سے عورتیں، ہندو عورتیں ماتھے کے اوپر کشکا لگاتی ہیں، سرخ کشکا۔ اب اگر بالفرض ہندوؤں کے اندر یہ رواج نہ ہوتا کشکا لگانے کا، اور کوئی عورت اپنے طور پر خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے لگا لے، تو فی نفسی مباح تھا، ناجائز نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ لیکن اس لیے لگا رہی ہے کہ ہندو عورتیں لگاتی، اور ہندو عورتوں کو لگانے کی وجہ سے ایک فیشن بن گیا ہے، اور اب میں بھی ان جیسی نظر آؤں، تو یہ کشکا لگانا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہو۔ یہ ہندوستان میں تو تھا ہی، اب سنا ہے کہ یہاں ہمارے ملک کے اندر، پاکستان میں بھی خواتین کے اندر یہ رواج پیدا ہو گیا، پھر خدا جانے کہاں سے آ گیا ہندوستان۔ اب یہاں تو کوئی ہندوؤں کے ساتھ معاشرت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان خواتین لگانے لگی ہیں اپنے ماتھے کے اوپر، تو یہ تشبہ ہے ان کے ساتھ، یہ تشبہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو کوئی عمل جو چاہے مباح ہو، لیکن وہ اس غرض سے کیا جائے تاکہ کسی خاص قوم کی نقالی ہو، اس قوم کی ساتھ مشابہت پیدا کرنا مقصود ہو، تو اس کو تشبہ کہتے ہیں، اور اس کو اس واسطے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو اب اس اصول پر جو لباس ہیں کسی اور قوم کا شعار بن گئے، یعنی اس قوم کی امتیازی علامت ہے، تو ایسا لباس ان کی نقالی کے غرض سے اگر اختیار کیا جائے گا تو اس کو وہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا۔ اب آج کل یہ مردوں میں کوٹ پتلون کا رواج چل پڑا، تو اس میں یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس کی بعض باتیں تو فی نفسی ہی بھی ناجائز ہیں، چاہے تشبہ ہو یا نہ ہو۔ مثلا یہ کہ اس میں ایک خرابی تو یہ ہوتی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پتلون اتاری جاتی ہے، ٹخنوں سے نیچے کوئی بھی لباس پہننا جائز نہیں، جیسے کہ آگے ابھی انشاءاللہ حدیث میں آنے والا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر یہ چست ہو، پتلون چست ہو، تو اتنی چست ہو کہ اس کی وجہ سے اعضاء نمایاں ہو، تو وہ جو ابھی عرض کیا تھا کہ لباس کا بنیادی مقصد ہے ستر، وہ ستر اگر حاصل نہ ہوا تو وہ لباس شرعی اعتبار سے بے معنی ہے، بیکار۔ تو اگر ایسی چست ہو پتلون کے اس میں اعضاء نظر آئیں، نمایاں ہو، تو فی نفسی بھی وہ جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اہتمام کرے کہ ڈھیلی ڈھالی پہنے اور اس میں اس طریقے سے اعضاء نمایاں نہ ہو، اور اس کا بھی اہتمام کرے کہ ٹخنوں سے نیچے نہ پہنے، تو فی نفسی مباح ہے۔ لیکن اگر پہننے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں انگریز نظر آؤں اور میں ان کی نقالی کے طور پر پہن رہا ہوں، ان جیسا بننے کے لیے پہن رہا ہوں، تو پھر حرام ہے، ناجائز ہے، تشبہ بقوم فہو منہم میں داخل۔ لیکن اگر نقالی مقصود نہیں ہے اور تشبہ مقصود نہیں ہے، اور ان باتوں کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے کہ ٹخنوں سے اونچا پہن رہا ہے، نسبتاً ڈھیلا پہن رہا ہے تاکہ اس سے اعضاء نمایاں نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن فی نفسی ہی اچھا ہے نہیں، پھر بھی کراہت سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے تشبہ اور ایک ہے مشابہت۔ تو سمجھ لیجیے، تشبہ کے معنی تو یہ ہے کہ باقاعدہ ارادہ کر کے آدمی نقالی کرے، ارادہ کر کے
ان جیسا بننے کی کوشش کرے، یہ تو بالکل ہی ناجائز۔ اور ایک ہے مشابہت کہ ارادہ تو نہیں کیا تھا ان جیسا بننے کا، لیکن کسی عمل سے ان کی مشابہت پیدا ہو گئی، تو تشبہ تو حرام ہے، مشابہت خود بخود اگر پیدا ہو جائے تو حرام تو نہیں، لیکن بلا ضرورت مشابہت سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان جیسا نہ بنو، کوشش کرو کہ ان سے امتیاز پیدا ہو۔ مسلمان قوم اور مسلمان ملت کا ایک امتیاز ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ دیکھ کے پتہ نہ لگے کہ یاد بھی مسلمان ہے کہ نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا ہے کہ دیکھ کے پتہ نہیں لگتا کہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کو سلام کریں کہ نہ کریں، اور اس سے اسلام جیسی بات کریں کہ نہ کریں، یہ ایسا حلیہ بنانا چاہے مباحات کے ذریعے ہو تو بھی یہ پسندیدہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا مشابہات سے بچنے کا، آپ ذرا اندازہ لگائیے، محرم کے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑے فضیلت کا کام ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا کے اندر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب فرض تو نہ رہا لیکن وہ نفل بن گیا، مستحب ہو گیا، تو اتنی فضیلت کا روزہ۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہودی لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اگر مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کی نقالی میں تو نہیں رکھیں گے، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اتباع کے طور پر رکھیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ بھئی میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو آئندہ میں 10ویں روزے کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھوں گا، چاہے 9واں چاہے 10واں چاہے 11واں، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ، یہودیوں سے ایک علیحدہ امتیاز پیدا ہو۔ اب دیکھیے کہ روزے جیسی عبادت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت بھی پیدا ہونے کو پسند نہیں کیا، اس واسطے علماء نے فرمایا کہ بھئی اب آئندہ جب روزہ رکھو تو اس کے ساتھ یا 9واں ملا لو یا 11واں ملا لو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی پیدا نہ ہو۔ تو تشبہ تو حرام، لیکن مشابہت پیدا ہو جانا یہ بھی کراہت سے خالی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بچنے کی تلقین کی۔ اللہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خالف المشرکین، تو مشرکین کے طریقوں سے کی مخالفت کرو، یعنی جیسے وہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ان سے الگ طریقہ اپنا بناؤ۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ جو ہیں مشرکین وہ اپنی ٹوپیاں پہنتے ہیں، امامے بھی نہیں پہنتے اس کے اوپر، تو تم ٹوپی کے اوپر امامہ بھی پہنو۔ وہاں مکے کے لوگ ان سے مخالفت کرنے کے لیے، اب بغیر امامے کے ٹوپی پہننا کوئی ناجائز حرام نہیں، لیکن ذرا سی مشابہت سے بچنے کے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے اوپر امامہ پہنو، تاکہ ان سے کوئی اشتباہ لازم نہ آئے۔ تو بلا وجہ خواہ مشابہت پیدا کرنا کسی غیر قوم کی، جتنا ہو سکے آدمی اس سے بچے تو بہتر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ بھئی دوسرے قوموں کی مشابہت پیدا کرنا، اور وہ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک الگ قوم بنایا اور اپنے گروہ میں شامل فرمایا، تمہارا نام ہے حزب اللہ، اللہ کا گروہ، ساری دنیا ایک طرف اور تم ایک طرف۔ قرآن کریم نے 2 جماعتیں بتائی ہیں پوری دنیا میں، کہتے ہیں 2 ہیں بنیادی جماعتیں، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، بس 2 جماعتیں، ایک کافر اور ایک مومن۔ تو مومن جو ہے وہ کبھی کافر کی جماعت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا چاہیے، اس کا امتیاز ہونا چاہیے، اس کے لباس میں، اس کی پوشاک میں، اس کی وضاقتہ میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے طریقہ ادا میں، ہر چیز میں اسلامی رنگ نمایاں ہونا چاہیے۔ وہ اگر دوسروں کا طریقہ اختیار کر لے تو اس طریقے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ امتیاز مٹ جائے گا، امتیاز بنا ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لو جو طریقے چل پڑے ہیں
یعنی سب کا لباس ایک جیسا، سب کا پوشاک ایک جیسی. تو اب اگر جا رہے ہو کسی مسجد میں بیٹھے ہو، پتہ لگانا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. یہ لباس سے، پوشاک سے، انداز سے، ادا سے، کسی چیز سے پتہ نہیں لگتا. تو نتیجہ یہ کہ بات ہے. فتوے کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کس حد تک جائے گا، کس حد تک نہ جائے گا. فتوے کی بات فی الحال چھوڑ دو، لیکن وہ لباس پہن کے دیکھو، اپنی طبیعت میں نمایاں زمین آسمان کا فرق محسوس کرو، زمین آسمان کا فرق. اور یہ کیسی علاوہ یعنی شرعی طور پر کراہت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ آدمی اس قوم کے لباس کو پسند کر کے اس کے طریقہ کار کو اختیار کرے جس نے تمہیں ہر طریقے سے پیسا، غلامی کی چکی میں پیسا، تمہارے پاس ظلم و ستم توڑے، تمہارے خلاف سازشیں کی، تمہیں موت کے گھاٹ اتارا، اور کوئی ظلم و ستم کا دقیقہ ایسا نہیں ہے جو فروگزاشت نہ کیا ہو. اس کو تم عزت اور تکریم کے ساتھ اس کے طریقہ کار کو اختیار کرو. کتنی بے غیرتی کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ بھائی یہ جو منع کرتے ہیں اس قسم کے لباس سے تو یہ تنگ نظری کی بات ہے، تنگ نظر قرار دیا جاتا ہے ایسے آدمیوں کو جو یہ بات کہیں. حالانکہ تنگ نظری کا آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جس قوم کا لباس تم اختیار کر رہے ہو اس کی تنگ نظری کا عالم یہ ہے، اور اس کی مسلمان دشمنی کا عالم یہ ہے کہ اس نے ہمارا وہ لباس جو بادشاہوں کا لباس تھا، ہمارے بادشاہوں کو، مسلمان بادشاہوں کا، وہ اپنے خانساماؤں کو پہنایا، اپنے بیروں کو پہنایا، اپنے چوکیداروں کو پہنایا. یہ ویسی خانیہ ذلت نہیں، ذلیل کرنے کے لیے کہ یہ جو مغل بادشاہ جو لباس پہنا کرتے تھے، تو انگریزوں نے آ کر جب ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا تو یہ جو مغل بادشاہوں کا لباس تھا، عمامہ اور وہ ایک خاص قسم کا قمیص اور شلوار، یہ دیکھ لو جتنے خانسامہ انگریز نے بنائے ان کو مجبور کیا کہ یہ لباس پہنو. اس لیے ذلیل کرنے کے لیے مسلمانوں کہ تمہارے بادشاہوں کا لباس ہم نے اپنے نوکروں کو، خانساماؤں کو، بیروں کو اور چوکیداروں کو پہنایا. تو ان کی تنگ نظری کا عالم تو یہ ہے کہ دوسری قوم کی کہ لباس کی تذلیل کے لیے، توہین کے لیے انہوں نے اپنے ملازموں کو وہ لباس پہنایا. اور ہماری ماشاءاللہ فراخی قلب کا عالم یہ ہے کہ ان کا لباس جو ہے وہ ہم بڑے فخر سے اور بڑے ذوق و شوق سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ پہننے کو تیار ہے. اور اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ غیرت کے خلاف ہے تو کہتے تو تنگ نظر ہے. تو خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو بھائی یہ علاوہ شرعی قباحت کے جو میں نے بتائی ہے، یہ بے غیرتی کی بھی بات ہے، بڑی بے غیرتی کی بات کیا آدمی یہ کام کرے. اور خوب سمجھ لو، کتنا ہی ان کا لباس پہن لو، کتنا ہی ان کے طریقے اختیار کر لو، عزت ان کی نگاہ میں پا نہیں سکتے. یاد رکھو، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن نے کہہ دیا یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے ملت کو اختیار نہیں کر لو، ان کے نظریات کو، ان کے ایمان کو، ان کے دین کو اختیار نہیں کر لو، اس تک راضی نہیں ہوں. تو لباس بدل لو، پوشاک بدل لو، سراپا بدل لو، جسم بدل لو، جو چاہو کر لو، لیکن وہ تم سے راضی نہیں ہونے کو تیار. دیکھ لو، کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب کچھ ان کے نقالی کے اوپر فنا کر دیا، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو بدل لیا. خوش ہو گئے تم سے راضی ہو گئے اور تمہارے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ شروع کر دیا. آج بھی دشمنی کا وہی عالم ہے اور ان کے دل میں کبھی عزت اس لباس کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہا. اقبال مرحوم بعض اوقات بڑی حکمت کی باتیں کرتے ہیں. نثر کے اندر تو بہت گڑبڑ باتیں بھی کی ہیں، لیکن نظم کے اندر شعر میں بعض اوقات بڑی حکمت کی باتیں کہتے ہیں. تو اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے مغربی لباس وغیرہ کے اوپر اور مغربی انداز زندگی پر تبصرہ کر، فارسی نظم ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ
قوت مغرب نہ از جنگ و رباب نیز رقص دختران بے حجاب. یہ مغربی ممالک کے اندر جو قوت نظر آ رہی ہے وہ اس جنگ و رباب کی وجہ سے نہیں ہے، موسیقی اور گانوں کی وجہ سے نہیں ہے. نیز رقص دختران بے حجاب، اور لڑکیوں کے بے پردہ ہونے اور ان کے ناچنے گانے کی وجہ سے بھی نہیں ہے. نیز سحر ساحران لالغوش نیز عریاں ساکو نئے از قطع موس. یہ ترقی جو کچھ ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے بال کاٹ کے اپنے پٹھے بنا لیے عورتوں نے اور انہوں نے اپنی پنڈلیاں ننگی کر لی، اس وجہ سے نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ قوت افرنگ از علم و فنس از ہمی آتش چراغش روشنس، کہ جو کچھ قوت ہے وہ اس اپنے محنت کی وجہ سے ہے، ہنر کی وجہ سے ہے، اور اس کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں. پھر آخر میں کہا کہ حکمت از قطع و برید جامہ نیز مانع علم و ہنر امامہ نیز، کہ حکمت اور ہنر یہ لباس کو قطع و برید کرنے سے، ایک جیسا لباس کسی خاص قسم کا لباس پہننے سے حاصل نہیں ہوتی. مانع علم و ہنر امامہ نیز، امامہ پہن لو تو امامہ پہننے سے کوئی ہنر حاصل ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی. باقی سارا در حقیقت یہ جو کچھ ہے جو اصل چیز حاصل کرنے کی تھی وہ تو حاصل کی نا، اور تم نے لباس میں اور پوشاک میں اور طریقے زندگی میں ان کے نقل اتار کر اور ان کے آگے بھی اپنے آپ کو ذلیل کر لیا. عزت وہی کراتا ہے اپنی دنیا سے جس کو اپنے طریقے زندگی کی عزت ہے. اگر دل میں اپنی عزت نہیں ہے، اپنے طریقے کی عزت نہیں ہے، وہ دنیا سے کیا عزت کرائے گا؟ تو اس واسطے یہ فکر کے ساتھ ان کو پسند آئے اور نہ پسند آئے، ان کو تم کبھی پسند نہیں آؤ گے، چاہے جتنا ان کے طریقوں میں غرق ہو کے دیکھ لو، ڈوب کر دیکھ لو، اپنے آپ کو پوری طرح بدل کر دیں. تو اس تشبہ سے بھی بچو اور مشابہت سے. تو فتوے کی بات تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ تشبہ ہے حرام، ناجائز، گناہ، یعنی ارادہ کر کے ان جیسا بننے کی کوشش. اور مشابہت کہ ارادہ تو نہیں تھا لیکن وہ کچھ مشابہت پیدا ہو گئی، یہ گناہ اور حرام تو نہیں، کراہت سے خالی نہیں، اور غیرت کے تو بالکل ہی خلاف ہے. تو ان دونوں چیزوں سے اعتراض کرنے کی ضرورت ہے. یہ تیسرا اصول تھا اس کے سلسلے میں. چوتھا اصول آگے حدیث آ رہی ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ اس کے اندر تفصیل میں آ جائے گا. اب یہ حدیثیں جو لباس سے متعلق ہیں وہ کچھ تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کپڑوں میں سفید رنگ، سفید کپڑے پہنے. سفید کپڑوں کو مردوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. اس واسطے مردوں کے لیے سب سے اچھے کپڑے سفید رنگ کے ہیں. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو بھی کفن سفید کپڑوں میں دو. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑوں کو مردوں کے لیے پسند فرمایا. اگرچہ دوسرے رنگ کے کپڑے کوئی ناجائز نہیں، حرام نہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بعض مرتبہ دوسرے رنگ کے کپڑے بھی پہن لینا ثابت ہے، اکا دکا، لیکن زیادہ تر آپ کا لباس سفید ہوتا ہے. لہذا اگر مرد اس نیت سے سفید کپڑے پہنے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سفید کا تھا اور آپ کو سفید کپڑے پسند تھے، تو اس نیت کا کرنے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتباع سنت کا ثواب حاصل ہو. یہ تو حتی الامکان کوشش کریں جتنا ہو سکے اس سنت کی اتباع ہو کہ سفید کپڑے پہنے. ہاں کبھی کبھی پہن لیا دوسرے رنگ کا کپڑا تو وہ بھی بعض شرائط کے ساتھ مردوں کے لیے جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں. چنانچہ آگے حدیث ہے کہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط احسن منه. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا اور میں نے کبھی آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی وجود اس کائنات میں نہیں دیکھا. بلکہ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 14ویں کا چاند تھا، چاندنی رات تھی،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے تشریف فرماتے اور کہتے ہیں کہ غالباً حضرت انس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل لگ رہے تھے کہ میں بار بار کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، تو یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال 14ویں کے چاند سے کہیں زیادہ تھا۔ تو یہ سرخ جوڑا پہننا بھی حضور اقدس ہے، لیکن سرخ سے مراد سمجھ لیجئے، سرخ جوڑا سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا سرخ تھا، بلکہ علماء کرام نے دوسری روایات کی روشنی میں بتلایا کہ اس سے مراد ہے کہ یمن سے کچھ چادریں آیا کرتی تھیں، وہ اس میں سرخ دھاریاں ہوتی تھیں، یعنی پورا سرخ نہیں ہوتا تھا بلکہ سرخ دھاریاں ہوتی تھی، وہ اچھا کپڑا سمجھا جایا کرتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرخ دھاریوں والا کپڑا پہنا ہوا تھا، اور اس سے آپ نے بہت سے کام اس لیے کیے ہیں تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ بھئی ایسا کرنا بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو سرخ دھاری دار کپڑا اگر مرد پہنے تو کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، البتہ بالکل خالص سرخ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ خالص سرخ پہنے۔ اسی طرح ایسے کپڑے پہننا جو عورتوں کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے ہیں، تو وہ کپڑے پہننا بھی مردوں کے لیے جائز نہیں، کیونکہ تشبہ بالنساء ہے اس میں، اس واسطے وہ بھی ناجائز ہے۔ لیکن یہاں یہ دھاری دار کپڑا تھا، اس سے پہننے میں کوئی مراعات نہیں، حضور نے بتایا۔ ایک اور روایت ہے حضرت رفاعت تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوبان اخضران، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھا کہ 2 سبز کپڑے تھے، تو سبز رنگ کے کپڑے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ نے ایسا کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، بیان جواب سے، لیکن پسندیدہ عمل آپ کا یہی تھا کہ آپ سفید کپڑے پہنتے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے، وعلیہ امامۃ سودا، تو آپ نے سر اقدس پر سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید امامہ بھی ثابت ہے اور سیاہ امامہ پہننا بھی ثابت ہے، اور بعض روایات میں سبز امامہ بھی ثابت ہے، یہ مختلف رنگوں کے امامے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہیں۔ آگے حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں، قالت کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کی آستین پہنچوں تک ہوتی، پہنچا اس میں یہ گٹا جو ہے یہ تھک جائے، یہاں تک آستین۔ تو سنت یہ ہے، مردوں کے لیے تو سنت ہے کہ آستین اتنی ہو، اس سے کم ہوگا تو سنت ادا نہیں ہوگی، اگرچہ جائز ہے مرد کے لیے، لیکن سنت یہ ہے کہ پوری آستین کرے تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ عورتوں کے لیے گٹے سے نیچے کا حصہ کھلا رکھنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے لیے پہنچے سے نیچے پوری کلائی یہ سطر میں داخل ہے، اس کا کھولنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، تو اس واسطے اس کو اسی طرح بند رکھنا چاہیے اور آستینیں پوری ہونی چاہیے۔ آج کے لیے وہی فیشن کی مصیبت چل پڑی کہ قمیصیں اور اوپر کے پہننے کے کپڑے وہ عورتوں کے وہ آدھی آستینوں کے، بلکہ بسا اوقات تو بازو بھی کھلے ہوئے، اور نصف بازو تک کی آستینیں پہنی جاتی ہیں۔ تو حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی سالی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا نہ رہنا چاہیے سوائے پہنچے تک ہاتھوں کے اور سوائے چہرے کے، اور کوئی حصہ کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ تو لباس جو پہنے، لباس کا سب سے پہلا مقصد سطر ہے، تو اس میں اگر آستینیں کھلی ہوئی ہیں تو یہ اس کے معنی یہ ہے کہ مستقل سطر کا حصہ کھولا، تو یہ کتنی خام خواہ کا گناہ بے لذت ہے جو عورتیں جس میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس میں بڑا اہتمام بھی چاہیے، خواتین کو خود بھی چاہیے اور بھائی مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں پر متنبع کرتے رہا کریں۔ یہ جو ہم نے چھوڑ دیا ہے نا
ان باتوں کو سوچنا چھوڑ دیا، ذکر کرنا چھوڑ دیا، کہنا سننا چھوڑ دیا، اس کے نتیجے میں کہاں سے کہاں پہنچا۔ تو اس واسطے اس کا خود بھی اہتمام کریں خواتین، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو بتاتے رہیں اس بات۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ یہ کئی حدیثیں آ رہی ہیں اسی مضمون کی کہ جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کے ساتھ نیچے گھسیٹے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اور یہ فرمایا، اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ زیر جامہ جو ہے انسان کا، ازار یا پاجامہ یا شلوار جو بھی کچھ ہے مرد کا، وہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہو تو جتنا حصہ نیچے جائے گا وہ جہنم میں۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار، وہ جہنم میں۔ اور آگے کئی حدیثیں علامہ نووی نے اسی مضمون کی مختلف صحابہ کرام سے نقل فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ بتایا گیا کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ، شلوار، پتلون، کوئی بھی تہبند، لنگی جو بھی انسان نیچے پہنا ہوا ہو اس کو نیچے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر وعید بیان فرمائی دو، ایک ہے کہ جتنا حصہ نیچے رکھے گا وہ جہنم میں، اور ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اب اندازہ کتنی سخت وعید بیان کروائی، چھوٹی سی بات ہے، ذرا سا میاں 1 انچ اوپر اگر کر لو تو کیا آفت آ گئی، کیا مصیبت آ گئی، کیا آسمان ٹوٹ پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت حاصل ہو گئی۔ ذرا سا ذرا تمام کر لو، ایسا گناہ ہے بے لذت اور اس میں مبتلا ہے پوری قوم کی قوم، خیال ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ اللہ وہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جاہلیت کا زمانہ، اس سے آپ سے پہلے، تو وہاں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ بڑا اس کا رواج تھا، فیشن تھا ازار کو نیچے لٹکانے کا، ٹخنوں سے نیچے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے، بلکہ زمین پر بھی گھسٹتا جائے تو اچھا تھا، اس کو اچھا سمجھتے تھے اور اس کے اوپر فخر کرتے تھے۔ وہ ہمارے درس نظامی میں کتاب ہے جاہلی شاعروں کی حماسہ، اس کے اندر ایک شاعر کا شعر ہے، وہ اپنا فخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اپنا فخر کر رہا ہے اپنے حالات کے اوپر، تو کہتا ہے کہ اذا مصطبحت اربعا خط میزری، جب میں صبح کے وقت شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا جو ازار ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے۔ اس پر فخر کر رہا ہے کہ شراب کے 4 جام چڑھاتا ہوں اور ازار جو ہے زمین کے اوپر گھسٹتا ہوا جاتا ہے، اس سے لکیریں بنتی ہوئی جاتی ہیں۔ اس کو بڑا قابل فخر کارنامہ اپنا بتا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جس طرح اور طریقوں کی مخالفت کی اور اس کو ختم کیا، اسی طریقے سے اس طریقے کو ختم فرمایا کہ یہ متکبرانہ طریقہ ہے، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، رعونت پیدا ہوتی ہے، لہذا انسان کا ازار ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بدل دیا۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی، بعض لوگ کہتے ہیں، یہ پروپیگنڈا آج کل بہت پھیلایا جا رہا ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے زمانے کے جو طریقے تھے وہ اختیار کر لیے، اور اپنے زمانے کے قریش کے اندر جو طریقے رائج تھے ویسے رواج شروع کر دیا، ویسے ہی اپنا وضاحت اختیار کر لی۔ تو اگر آج ہم اپنے دور کے طریقے اختیار کر لیں تو کیا حرج ہے؟ تو خوب سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان طریقوں کو اختیار نہیں فرمایا، اور ان میں تبدیلی پیدا کی، تو یہ ناجائز قرار دیا۔ آج لوگ بڑے اس بارے میں نہ صرف یہ کہ غلط کاری میں مبتلا ہے، بلکہ بعض اوقات بحث کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ صاحب کیا حرج ہے، ٹخنوں سے اگر ذرا سا نیچے ہو گیا تو کیا حرج ہے؟ ارے حرج یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا یہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا موجب قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی۔ اللہ، ہمارے بزرگ مولانا شام الحق صاحب تھانوی
رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بعض اوقات بڑی حکیمانہ باتیں فرمایا کرتے تھے. ایک تقریر میں فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی ہمارا حال اب یہ ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی ٹخنے کھولا کرو، ٹخنے ڈھکنا جائز نہیں ہے، ٹخنے کھولا کرو. تو لوگ ٹخنے کھولنے کو تیار نہیں تھے، اور انگریز نے کہا کہ گھٹنا کھول دو نکر پہننے کے لیے، تو گھٹنا کھولنے کو تیار. وہ کہتے ہیں کہ صاحب انگریز کے حکم پر گھٹنا بھی کھول دیا، نکر پہن لیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ٹخنا بھی کھولنے کو تیار. کتنے غیرت کی بات ہے. تو بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہوئے کچھ تقاضے ہیں کہ آپ نے جب اس بات کو ناپسند فرمایا تو ایک مسلمان کو کس طرح یہ گوارا ہو کہ اس کے خلاف کرے. شاید پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا واقعہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ کفار مکہ سے مذاکرات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے چچزاد بھائی نے کہا کہ آپ کے یہ اعزاز جو ہے یہ اونچا ہے ٹخنوں سے، اور وہاں مذاکرات کے لیے آپ جا رہے ہیں. وہ لوگ حقیر سمجھتے ہیں اس آدمی کو جس کے ٹخنے سے اوپر ہو، تو آپ ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو ذرا ٹخنا تھوڑی دیر کے لیے ڈھک لیجیے تاکہ وہ آپ کو حقیر نہ سمجھے. تو سرکار دو عالم حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا کہ لا ہاکذا عزت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں نہیں کرتا. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ایسا ہی ہوتا ہے، وہ مجھے حقیر سمجھے یا ذلیل سمجھے، اچھا سمجھے برا سمجھے، اس سے مجھے سروکار نہیں. حضور کا طریقہ یہ ہے، اس واسطے میں تو یہ اختیار کروں. تو عزت کرائی دنیا سے. آج ہم لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ڈر رہے ہیں، چھیپ رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہ یہ ٹخنوں سے اونچا کر لیا تو یہ قاعدے کے خلاف ہو جائے گا، ایٹیکیٹ کے خلاف ہو جائے گا، فیشن کے خلاف ہو جائے گا. تو بھائی خدا کے لیے یہ خیالات دل سے نکالو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کا جذبہ دل میں پیدا کرو. تو یہ خیال غلط. بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صاحب حضور نے تو فرمایا تھا کہ ٹخنوں سے اونچے کرنا ناجائز ہے تکبر کی وجہ. جہاں تکبر نہ ہو تو پھر کوئی غرض نہیں. اور لوگوں کو ایسے حدیثیں بھی بڑی یاد ہوتی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے تو فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے نہ کرو، اور میرا اظہار ڈھلک جاتا ہے بار بار نیچے، تو بڑی مشکل ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارا جو نیچے ڈھلکتا ہے تو یہ تمہارا تکبر کی وجہ سے تم نہیں کرتے بلکہ ایک مجبوری ہے، اس کی وجہ سے ڈھلک جاتا ہے تو تم ان میں داخل نہیں. اور صدیق اکبر کو یہ فرمایا. تو لوگوں کو یہ بہت یاد ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے لہذا تمہارے لیے جائز ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہم بھی تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے لہذا ہمارے لیے بھی جائز ہونا چاہیے. تو بھائی یہ فیصلہ کون کرے کہ تکبر کی وجہ سے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ارے بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکبر سے پاک کون ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آج تک ٹخنے کے نیچے اظہار نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ در حقیقت صدیق اکبر کو جو منع کیا گیا تھا وہ ایک مجبوری کی وجہ، ان کا جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے بار بار ڈھلک جایا کرتا تھا خود بخود، مجبوری کی وجہ. لیکن تمہارے ساتھ کیا مجبوری؟ اور یہ فیصلہ کون کرے کہ صاحب کوئی متکبر ایسا ہے جس کو آپ نے آج تک دیکھا ہو کہ وہ یہ کہے کہ ہاں میں تکبر کرتا ہوں، میں متکبر ہوں؟ کسی متکبر کو کبھی خود سے خیال نہیں ہوتا اپنے متکبر ہونے. اس واسطے شریعت نے احکام جو جاری کیے ہیں وہ علامتوں پر کیے ہیں، محض یہ نہیں کہ تکبر ہو تو کرو ورنہ نہیں کرو. علامت یہ ہے کہ جب نیچے لٹکا رہے ہو، حضور کے ارشاد کے الگ رغم لٹکا رہے ہو، تو اس کے معنی یہ کہ تکبر ہے دل. اس واسطے ہر حالت میں نہ جائے چاہیے. تو بعض فقہا نے بھی لکھ دیا ہے کہ بھئی تکبر سے کریں تو مکروہ تحریمی، تکبر کے بغیر کریں تو مکروہ تنزیہی. لیکن صحیح قول جس کے اوپر محققین کا عمل ہے رہا ہے وہ یہ کہ ہر حالت میں یہ مکروہ ہے، اس واسطے کہ تکبر کا پتہ لگانا آسان نہیں کہ تکبر کہاں ہے کہاں نہیں. اس کا راستہ یہ ہے کہ جڑی بند کی جائے کہ اس کو نیچے اسے نظر نہ کرے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق دے. بھلا بتاؤ کہ اس طرح سے عمل کی وجہ سے کتنی بڑی وعید کے ہم لوگ حقدار ہو جاتے ہیں. کیا ہے بس میرے خیال میں آج اتنا رکھتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے ان گناہوں سے بچنے کی. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@dgcom.net.pk